بھی آپ کیا کہتے ہیں. شیخ رشید صاحب ویسے تو بڑے بیانات دیتے ہیں، ظاہری سی بات ہے، وہ بیانات کے حوالے سے بڑے مشہور بھی ہیں. انہوں نے ایک بات کی ہے کہ جو یہ فرقہ وارانہ فسادات ہو رہے ہیں پاکستان میں، اس کا تمام تر ذمہ دار یہ بھارت یعنی کہ شعون کر رہا ہے. بھارت سے زیادہ امریکہ ہے جی. ہاں اس کی انٹرنیشنل پالیسی ہے، اس نے مڈل ایسٹ کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی تھی، اور عراق میں جو کہانی شروع کی تھی وہ شیعہ سنی کے ساتھ کی تھی. صحیح. اور شام میں بھی یہی قصہ پیدا کرنے کی کوشش کی تھی. وہ اسے ایک کریسنٹ کہتے تھے، شیعہ کریسنٹ، کہ یہ آبادی کا یہ ایک ٹکڑا ہے، ایران کے ساتھ ملتے ہوئے یہ بنتا ہے، یہ شیعہ کریسنٹ ہے. تو اس کو جس کو سنی حکومت کہتے ہیں، یا کچھ لوگ سعودی عرب کی وہابی حکومت کہتے ہیں، اس کے ساتھ اس کی ایک کنٹرڈکشن پیدا کر کے انہوں نے تصادم کو مڈل ایسٹ میں ہوا دی. صحیح. ان کا خیال ہے کہ اگر پاکستان میں شیعہ سنی فساد ہو جائے، جہاں ان کے درمیان تصادم ہو جائے، تو اس کے نتائج جو ہے نا امریکہ کے حق میں یا بھارت کے حق میں ایک اچھے نکل سکتے ہیں، اور پاکستان کی جڑوں کو کمزور کر سکتے ہیں. وہ اسی لیے سارا کچھ کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں. میں پہلی بار دیکھا ہے کہ ہماری سوشل میڈیا پر ایسے ایسے کلپس آتے ہیں، کچھ علماء کرام کے، کچھ سنی علماء کے، سو کارڈ سنی علماء کے، کچھ شیعہ ذاکروں کے، اور سو کارڈ ذاکروں کو میں کہہ لوں، جو کسی طرح سے مہذب انداز میں پہلے بیان نہیں کیے جاتے تھے. بڑے بڑے بیان کرنے والے طالب جوہری موجود ہیں، شید ترابی تھے، اور بہت بہت لوگ موجود تھے. یہاں کسی نے اس طرح کا انداز اختیار نہیں کیا تھا. یہ خاص طور پر یہ جو باتیں کی جائے، ادھر سے پنجاب میں ایک بل پاس کرا دیا گیا جس سے وہ ناموس صحابہ یا کیا بل کہتے تھے، اس پر سنیوں نے کہا کہ یہ کیا فالتو کر رہے ہیں، ہر چیز کو فالتو کیے جا رہے ہیں، روکا گیا. تو میرے خیال میں یہ ساری جو بات ہے یہ بین الاقوامی سازش کا نتیجہ ہے. بھارت تو اس کا مہرہ ہے جی، اور کوئی بات بھی جو پاکستان کے مفاد کے خلاف جاتی ہوگی، بھارت اس کو ہوا دے گا اور اس میں اعلی کار بنے گا، اور وہ بنتا ہے جی. اچھا، دوسری جو آخری سٹوری ہے جہانگیر ترین کی، ان کو طلب کر لیا گیا، ان کے بیٹے علی ترین کو بھی طلب کر لیا گیا. جہانگیر ترین صاحب نے خود کہا کہ بھائی مسئلہ تو تھا جو آپ کو سونپا گیا تھا، یہ معلوم کرنا کہ چینی کی قیمت کیوں بڑھی ہے، اور آپ کیس نکال رہے ہیں کوئی 5 سال 10 سال پرانے کے فلاں وقت سبسڈی کیوں لی، کیسے لی، کیسے لی. ہم نے تو نہیں لی، اور 82 کارخانے ہیں چینی کے، صرف ایک ہمیں پکڑنا، آپ نے ہم پہ گفتگو کرنی ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ دیکھیے میں نے ماجد خان کو نٹایا تھا نا، میرا کزن تھا، تو مجھے دکھ ہوا تھا، لیکن میں نے میرٹ پر اس کو ہٹا دیا تھا. اس کو ماجد خان شاید اتنی فارم میں نہیں تھے، لیکن ماجد خان کی وجہ سے عمران خان آئے تھے، کیپٹن بنے تھے، انہوں نے اس کو ہٹا دیا تھا. آنکھوں ماتھے پہ رکھ لیتے ہیں نا یہ، انہوں نے ہٹا دیا تھا. اور ماجد خان جو تھا وہ 4000 رنز اپنے پورے نہیں کر سکا تھا، جو اس وقت ایک آنر گنا جاتا تھا. ہی واز ویری ٹیلنٹڈ بیٹس مین، اور پاکستان کے بہت اچھے سینچری بیفور لنچ بھی بنائی تھی انہوں نے. اور دوسری مثال انہوں نے شاید حفیظ اللہ نیازی کی دی تھی کہ میں نے اپنے کزن کو بھی اس طرح کر دیا برسوں کی. تو اب میں جہانگیر ترین کا کرتے مجھے افسوس رہا، گویا میرے بھائیوں کی طرح تھا، لیکن میں نے حق کی خاطر یہ کیا ہے. اب اگر آپ نے ان کے خلاف پہ کارروائی کرنی تو طریقے سے کریں، سب کے خلاف کریں، پکڑیں، اور اگر سب کے انکوائری کرنی ہے سب کی انکوائری کریں. یہ فالتو کیس بنائیں گے تو لوگ اس کے قائل نہیں ہوں گے، وہ کہیں گے بیلنسنگ فیکٹر ہے. ان کو نااہل کر کے بھی کہا گیا تھا کہ بیلنسنگ فیکٹر ہے، کیونکہ عمران کو صادق و امین ثابت کرنا. تو اس پہ بھی کچھ یہ کہا جائے گا کہ آپ بیلنسنگ کر رہے ہیں. کلوزنگ ریمارکس دیجیے گا سجاد مرزا. کلوزنگ ریمارکس کہ اللہ ہماری ملک میں جو ایک جمہوریت کی ایک چنگاری پھوٹی ہے، اللہ اس کو روشن بھی کرے، حکومت کو بھی کوئی عقل دے، اور اپوزیشن کو بھی ہمت دے کہ وہ کچھ کر سکے. صحیح، بہت شکریہ سجاد میر صاحب. اس کے ساتھ ہی پروگرام کے وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.